افکار انوار میں خوش آمدید ناظرین کرام، یہ روایت میں نے خود حضور نصیر ملت الشاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ سے سماعت کی اور آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ گوش پر آواز ہو کر اس کو سماعت کریں گے۔ حضور نصیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک ولیہ ہوا کرتی تھی جن کا نام حاجرہ مائی تھا، اور وہ اکثر بڑے بڑے اولیاء کرام اور فقہاء کرام جو مدینہ طیبہ جاتی ہیں، ان کی ایک الگ تاریخ ہے جو میں پھر کسی انشاءاللہ روایت میں سناؤں گا آپ کو۔ تو ان کے وہ مہمان بنا کرتے تھے، تو آپ بھی ان کی دستبوسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مائی صاحبہ سے عرض کی کہ مدینہ طیبہ کی تڑپ کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ سنائیں، کیونکہ آپ نے تو پوری عمر یہاں گزار دی ہے۔ تو مائی صاحبہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا میں اور میرے دوست ایک کمرے میں رہا کرتے تھے، تو گرمیوں کے ایام تھے، تو ہم مدینہ طیبہ کی مارکیٹ میں گئے، وہاں سے 2 تربوز لیے، ایک تربوز اس نے لیا، ایک تربوز میں نے لیا۔ جب واپس آئے تو ہم نے کہا کہ اس کو ان دونوں کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو ایک دوست نے جب دوسرے سے کہا کہ تم میرا تربوز بھی وہاں پہ رکھ دو، تو جب وہ رکھنے کے لیے گیا تو اس سے میرے والا تربوز جو ہے وہ زمین پر گرا اور وہ پھٹ گیا اور ضائع ہو گیا۔ میں نے غصے میں اس کا تربوز بھی اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ کہتے ہیں کہ غصے کے عالم میں یہ عمل تو مجھ سے سرزد ہو گیا، لیکن جب رات کو میں سویا تو میری قسمت جاگی، لیکن وہ جاگی تو کس کارن کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ تمہاری اتنی جسارت کہ تم میرے شہر کے تربوز کو اس طرح زمین پر دے مارو، میرا مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ۔ کہنے لگے کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی میں نے سنا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ حکم کے مطابق میں نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا۔ پھر بڑا ہی عرصہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتا رہا کہ سرکار مجھے معاف فرما دیں اور اپنے شہر میں دوبارہ طلب فرما لیں۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ رات کو سویا تو ایک مرتبہ پھر قسمت جاگی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اپنے جلووں سے اس کو بہرہ فرماتے ہیں، اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہر میں واپس آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے معافی تو عطا فرما دی، لیکن میری کچھ نہ کچھ ذمہ داری ضرور لگائیں کہ میں سمجھوں کہ آپ نے مجھے واقعتاً معاف فرما دیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گنبد خضرا کے قریب فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے کہ جس کے اندر اب پانی تو موجود نہیں، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر نہیں جاتے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا کتا موجود ہے کہ جو نکاحت کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو صدا بھی نہیں دے سکتا، اس کو وہاں سے جا کر تم نکال لو۔ تو وہ حکم کے مطابق جو ہی آنکھ کھلی، سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جس طرح سرکار نے فرمایا تھا اسی کنویں پر پہنچے اور دیکھا کہ واقعہ ہی مدینہ شریف کا وہ سگ وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ نے جو آپ کا پرنا تھا، کہنے لگے کہ وہ رومال جو میرے پاس تھا وہ میں نے اس کو لمبا کر کے رسی کی صورت میں نیچے جب پھینکا تو کہنے لگے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح اس مدینہ شریف کے سگ کو یہ علم تھا کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے جو ہی وہ رومال پھینکا تو کتا واپس اوپر آیا اور وہ بھاگا اس معذوری کے عالم میں۔ کہنے لگے کہ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سامنے دور آ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی دونوں ٹانگیں بلند کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کی آنکھوں سے دیکھا کہ آنسو بہہ رہے ہیں، اس کی آنکھیں نم تھی، اور میں نے اپنی طرف، کیونکہ وہ بول تو نہیں سکتا تھا، تو میں نے یہ اپنے لیے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو حضور نصیر ملت فرمایا کرتے تھے، حضور نصیر ملت فرماتے تھے کہ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے جو کتے ہیں، اپنے شہر کے جو سگ ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں
تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، ان کا مقام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ آئیے ہم اپنا رشتہ ایمانی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔